مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہیں ہندوستاں ہمارا۔ آداب ناظرین، نیوز 16 ڈیجیٹل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ بنگلور شہر میں انسانیت کی عظیم مثال بڑے ہی انوکھے انداز میں دیکھنے کو ملی۔ جی ناظرین، بنگلور شہر میں تمام مذہب کے لوگوں نے، ہندو مسلم سکھ عیسائی ہر مذہب کے ماننے والوں نے، تمام اداروں نے مل کر انسانیت کو شرمسار کرنے والے گھٹیا کاموں کے خلاف اپنی آواز بلند کی۔ جی ہاں، فلسطین کے رہنے والے شہریوں، وہاں کے مسلمانوں پر، انسانوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے، بے وجہ معصوم بچوں، عورتوں، جوانوں، بوڑھوں کو حیوانیت کا شکار بنا کر ان کے گھر، مال، خاندان، سرمایہ کو اجاڑ کر انہیں جان سے مارا جا رہا ہے اور انہیں تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے، اسی کے خلاف بنگلور شہر میں تمام اداروں نے مل کر، عوام نے مل کر احتجاج کیا اور فلسطین کے حق میں اپنی آواز بلند کی اور فلسطین کی عوام پر ہو رہے ظلم و ستم کو بند کرنے کی ڈیمانڈ کرتے ہوئے اسرائیل کو یہ وحشیانہ جنگ بند کرنے کی ڈیمانڈ کی گئی، ساتھ ہی فلسطین کے ساتھ اس جنگ کو جلد سے جلد ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ساتھ ہی یہ احتجاج کرتے ہوئے ہر اس کنٹری کو رک جانے کے لیے کہا گیا جو کہ اسرائیل کو یہ بے ہدا اور بے رحم جنگ کرنے کے لیے سپورٹ کر رہا ہے اور ہتھیار سپلائی کر رہا ہے۔ جی ہاں، ہر وہ کنٹری جو کہ اسرائیل کو یہ جنگ لڑنے اور فلسطین کے شہریوں کو مارنے کے لیے ہتھیار سپلائی کر رہا ہے، اس کو خبردار کرتے ہوئے رک جانے کے لیے یہاں کہا گیا۔ ساتھ ہی انڈین ورکرز کو یہاں سے لے جا کر اسرائیل کی طرف سے جنگ لڑوایا جا رہا ہے، اس لیبر ایگریمنٹ کو بھی یہاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ آئیے دیکھتے اور جانتے ہیں اس خبر کی مزید تفصیلات۔ یہ ایک کوئلیشن کی طرف سے پروٹیسٹ ہے، بنگلور فار پیس اینڈ جسٹس بول کے ایک کوئلیشن ہے جس میں مختلف آرگنائزیشن، این جی اوز، اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سب ہیں، اور اب 7 تاریخ کو 1 سال ہوتے جا رہا ہے دی اسرائیلی اٹراسٹی آن غازہ اینڈ وچ ہیز ایکسیڈڈ ٹو ادر پارٹس۔ تو اس کے خلاف، اس کو کنڈم کرتے ہوئے یہ پروٹیسٹ ہے۔ جو اسرائیل کر رہا ہے وہ خطانہ غلط ہے، اور اس کی نندا اور اس کو کنڈم کرنے کے لیے یہ پروٹیسٹ ہے۔ Today's protest is, we have come here in Freedom Park because this is the only area in Bangalore that the police have allowed us to protest. While we are trying to raise our voice and make sure that we reach Palestine, ہم کو چاہیے کہ ہمارا آواز پیلسٹائن تک جائے، تبھی آپ کے پیچھے اگر آپ دیکھو گے تو 1000 لوگ دوسرا پروٹیسٹ کے لیے پولیس نے الاؤ کیا ہے۔ ہم یہاں پہ پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ 1 سال سے اسرائیل اور امریکہ کی سرکار اسرائیل کو فنڈ، فیول اور ویپنز دے کے غازہ، ویسٹ بینک، پیلسٹائن اور ابھی لیبنان، سیریا، یمن کے اوپر بامز پھینک رہے ہیں۔ یہ ہیروشیما ناگاساکی کے اٹامک بام سے کئی زیادہ پاورفل بامز ابھی ڈراپ ہو چکے ہیں، اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہمارا سرکار ہمیشہ پیلسٹائن کے ساتھ تھا اور ہم کو رہنا چاہیے، کیونکہ ہم خود برٹش فریڈم اسٹرگل میں کالونائزیشن کو اپوز کیا ہے۔ کالونائزیشن کے ورودھ ہمارے نیتاؤں نے اس دیش بنایا۔ ابھی ہم جا کے اسرائیل کے ساتھ کچھ بھی ٹائی اپ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی ایک اور کالونائزر کا روپ ہے، وہ بھی ایک اور دیش میں پورے جنتا کو نکال رہے ہیں۔ 2.3 million people have been displaced, almost 2 lakh people have been killed, almost 17,000 children have died, not a single college or university remains standing in Gaza, everything has been bombed, hospitals, schools have been bombed. Today we are saying India can have no ties with Israel, because the same bombs that they are dropping on Gaza, wahi bomb ہمارے کشمیر اور ہمارا بستر اور ہمارے منی پور کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ انڈیا اور اسرائیل کے بیچ میں کچھ بھی رشتہ ہو تو یہ ہمارے لیے بھی بہت نقصان ہے اور پیلسٹائن کے لیے بھی۔ I've been following this now for quite a few decades, and since October 7th this has been unacceptable. You cannot bomb children, you cannot bomb women, you cannot invade another country, you cannot. There is international law and rules must be followed. It should be followed not just only for the global south, it has to be followed by America, the allies,
and Israel, which is their vassal state in the Middle East. So this is unacceptable, because if there's no international rule of law, why are we all pretending, to be a global anything, right? So for the UN to function, for peace in the world, we need US to be held accountable. We need Israel to be held accountable. And we need India to stop arming Israel. Elbit, Adani and Elbit are supplying drones to Israel. That has to stop. We'll have to see whether the protests have impact, but we need to immediately stop, as a country, all support of Israel. Institutions in our country have to stop supporting things which encourage what is happening in Israel. In particular, science institutions, trading institutions, commercial institutions must cease their implicit endorsement which is happening in the name of the Indian people. And also India is sending construction workers now to Israel. India has not stopped import of arms, export of arms in the name of cyber security and whatnot. All this has to stop right away. And I hope the protests will have some impact. I hope the protests will tell the government how the Indian people feel about making Indian people participate in what Israel is doing today. No, it is extremely, one feels very, very desperate about humanity. I mean, is this what we've come to? Where, when children are being targeted and killed, only because you don't want another generation to be born. And this is something that we had condemned. When the colonizers did this, the whole world stood up against it, right? We all fought against colonization. What is this if not another phase of a more virulent and barbaric colonization, and that too in a post-war world? A post-war world in which we were supposed to make peace the basis of a new world order. But now I think that the hypocrisy of that stands exposed. And today we realize that actually what we are witnessing is the triumph of the military-industrial complex, which today is being also overlaid with Zionist and all other forms of imperialism, which are more identity-based. And I think Zionism today is really, I think I have no words to even condemn the kind of violence that is within its very soul, I think, And what we appreciate is that many Jewish people are coming out and condemning this. And I think that is what is required. That is what is required.